سب سے اہم سوال جو ہر کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے آپ سے کہ فی الوقت جو آپ کے پاس نمبر گیم ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ جو میجک نمبر ہے موجودہ ہاؤس کا 169 وہ آپ پورا کر سکیں. تو یہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ جی ہم وفاق کے اندر حکومت بنائیں گے اور اسی طرح پنجاب کے اندر اس کے اوپر بعد میں جائیں گے, تو یہ کیسے آپ نمبر پورا کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں نہ ہم نے پیپلز پارٹی سے بات کرنی ہے نہ ہم نے جو ایم کیو ایم سے بات کرنی ہے. ظاہر ہے نون لیگ کے ساتھ آپ کی بات کرنا تو بنتی نہیں ہے. جی رؤف حسن صاحب. جی دیکھیے, آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں تو آپ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ 8 فروری کی رات کے اندھیرے میں ہمارے کوٹس کے اوپر, ہماری سیٹس کے اوپر شب خون مارا گیا تھا. ہمارے اندازے کے مطابق تقریباً 70 سیٹیں ایسی ہیں جو کہ جس کے فارم ہمارے 46 ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمارا کلیم ان سیٹس کے اوپر ہے. ہمارے اپریزل کے مطابق, کنزرویٹو اپریزل کے مطابق 170 سے زیادہ سیٹیں موجود ہیں سینٹر میں. سو ہمارے اوپر ہم سنگل لارجسٹ پارٹی تو ہم اب بھی ہیں, ان سیٹوں کے بغیر بھی ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں. سو ہمارا حق بنتا ہے, چلیں رؤف حسن صاحب, یہ تو آپ کا دعویٰ ہے, وہ تو ظاہر ہے جو ابھی تک جو اناؤنس ہوئے ہیں نتائج وہ غیر حتمی غیر سرکاری, ابھی گزٹ نوٹیفیکیشن ہونا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. وہ جو بھی آپ کا نمبر گیم ہے, آپ کا دعویٰ ہے, آپ الیکشن ٹریبیونلز میں جا رہے ہیں, کورٹس کے اندر جا رہے ہیں, وہ تو کورٹس ڈیسائیڈ کر دے گا. یہ جو ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اور جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے, اس کی جو جزیات ہیں وہ ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیں. دیکھیے, ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ ہمارا نیا کوئی اتحاد نہیں ہوا, یہ ہمارا پرانا اتحاد ہے. ہم گلگت بلتستان میں بھی ان کے اتحادی ہیں. اس وقت جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہاں وہ ایم ڈبلیو ایم کے ہیں اور ہماری سپورٹ سے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. ان کے ساتھ ہمارا اتحاد 10 سال پرانا ہے. سو اس کو ہم نے صرف جو ریزرو سیٹس ہیں ان کے اوپر اپنا کلیم جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کے لیے, آپ کو پتا ہے کہ ہمارا انکانسٹیٹیوشنلی اور انلیگلی ہم سے ہمارا سمبل لیا گیا تھا, اس لیے اس کلیم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم نے سینٹر میں اور پنجاب میں ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اتحاد کیا ہے. کے پی میں چونکہ ان کے کوئی سیٹس نہیں تھیں ایم ڈبلیو ایم کی, اس لیے وہاں ہم نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کیا ہے اسی پرپز کے لیے کہ ہم ریزرو سیٹس کے اوپر اپنا کلیم جو ہے اس کو اسٹیبلش کر سکیں. ویسے رؤف حسن صاحب, وہ کے پی کے اندر وہ جو 3 سیٹیں ہیں وہ بھی جو ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے وہ سنا ہے کہ آپ کی پارٹی کو مل گئی ہیں. اینی ویز میرے ساتھ حسن ایوب موجود ہیں اور لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب موجود ہیں. حسن ایوب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی حسن. رؤف حسن صاحب, تحریک انصاف میں 2 قسم کے چہرے ہیں. ایک بہت سافٹ سپوکن لوگ ہیں, بڑے ریزنیبل لوگ ہیں, جینٹل مین ہیں, جیسے کہ آپ ہوگے, بیرسٹر گور ہوگے, علی محمد خان ہوگے, اور پھر تحریک انصاف کے اندر ہی شیر افضل مروت کو بھی ہم دیکھتے ہیں, اور تحریک انصاف کے اندر ہی علی امین گنڈا پور جیسے شخص کو بھی ہم دیکھتے ہیں. لیکن جب بھی کوئی بڑا عہدہ ملنا ہوتا ہے تو ماضی میں بھی عاطف خان کی جگہ محمود خان کو مل گیا تھا, اور اس مرتبہ بھی کے پی میں بھی یعنی علی امین گنڈا پور کو نامزد کر دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے. تو کوئی ایسا چہرہ نہیں تھا جس طرح کہ آپ لوگ ہیں, اس طرح کے کسی بندے کو بنایا جاتا ہے, جیسے جھگڑا صاحب شاید کامیاب نہیں ہو سکے, لیکن اس طرح کی کوئی شخصیت ہوتی جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنتے تاکہ جو کارکردگی ہو سکتی ہے آپ کی بہتر. دیکھیے خاور صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب پچھلے 5 سال سے ہمارے کے پی کے خیبر پختونخوا کے صدر رہے ہیں, اور ان کی پرفارمنس میں ہی, ان کی سپرویژن میں ہی یہ جو 3/4 سے بھی زیادہ ہمیں وہاں میجورٹی ہے جو ملی ہے. لازمی بات ہے اس میں اور بھی لوگ جو ہیں پارٹی کے, ان کا بھی بہت عمل دخل ہے, ان کے بھی بہت کنٹریبیوشن ہے, لیکن بیسیکلی وہی صدر تھے کے پی کے. اور اسی ناطے عمران خان صاحب نے آج جب میں ان کو ملا ہوں تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو یہی انہیں کہا جائے کہ یہ کے پی میں اپنا جو ہے حکومت جو ہے اس کے تشکیل کا کام جو ہے وہ دے. باقی رہا دوسرے لوگ جو ان کو آپ سافٹ لوگ کہہ رہے ہیں میرے بھائی, ان کی بہت قدر ہے پارٹی میں. اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس وقت, خاصے فنکشنز جو ہیں خان صاحب نے مجھے عنایت کیے ہوئے ہیں, میں ان کو کر رہا ہوں. عاطف صاحب ہیں ہمارے بہت ہی ایک ریسپیکٹ ورتھی ممبر ہیں, اور بھی بہت سے ہیں, سب لوگ ہیں, گور صاحب ہیں, ان کو بھی اپنے اپنے سے ہی کام ملے گا انشاءاللہ تعالی. یہ نہیں کہ یہ مین اسٹریم سے باہر ہیں یا مین اسٹریم میں ان کو رکھا نہیں جائے گا. اچھا, چودھری غلام حسین صاحب لاہور سے شامل گفتگو ہیں. چودھری صاحب پلیز آسک دا کوسچن. رؤف حسن جو ہے نا, میں یہ لازمی کہوں گا کہ بڑی کمٹمنٹ والے, بڑی کنوکشن والے, بڑے
زبردست انسان ہے. میرا 40-50 سال سے ان سے ذاتی تعلق ہے اور اب میں نے ان کو ایک بیبا انسان پایا ہے اور ابھی خان صاحب کے ساتھ رات دن ڈٹے ہوئے ہیں. میں 2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو عوام نے فیصلہ دے دیا ہے اور فیصلہ دے دیا ہے پی ٹی آئی کے حق میں. دوسرا جو آپ کے یہاں جو سیاسی مورے ہیں انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. اب یہ میں آپ سے اسٹریٹ پوچھ رہا ہوں کہ کسی سطح پر کوئی میننگ فل ڈائلاگ جو ہے ہو رہا ہے یا ہوگا کہ اس محاذرائی اور اس امپیس کو اس کو تعطل کو, کیونکہ عوام اور ادارے جو ہے ان کا لڑائی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, کسی کے ذاتی مفاد میں ہو یا پاکستان کے دشمن کے مفاد میں ہو تو ہو سکتا ہے. آر یو لوکنگ فارورڈ تھرو دی آفیسز آف دی پریزیڈنٹ؟ آپ کی پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی ہے اور خان صاحب نے بھی ان کا ہی کہا ہے کہ وہ مذاکرات کریں گے. کوئی بات آگے بڑھ رہی ہے کسی سطح پر یا ابھی بالکل ڈیڈ لاک ہے؟ غلام حسین صاحب, پہلے تو مجھے لیٹ می ریسپروکیٹ یور سینٹیمنٹس. آئی ایم ویری گریٹفل. اور آپ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ہے, میں آپ کو تقریباً آدھے سینچری سے جانتا ہوں اور آپ کی بہت قدر کرتا ہوں. اینڈ ویری گریٹفل آپ کے جو آپ نے جو میرے بارے میں جو گزارشات فرمایا ہے. دیکھیے, میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی جواب دوں گا. آپ کا سوال بڑا کیٹیگوریکل ہے, جواب بھی میرا اتنا ہی آئے گا. کسی قومی ادارے کے ساتھ محاذ آرائی ہماری پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے. ہم نے اداروں کے ساتھ چلنا ہے, ہم اداروں کو ساتھ لے کے چلیں گے. اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن تعلق اور رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. تعلق اور رشتہ جو ہے وہ بنے رہنا چاہیے. پی ٹی آئی کی یہ پالیسی تھی, پی ٹی آئی کی یہی پالیسی ہے اور یہی رہے گی. صدر صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے. میں اور آپ کا جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا کوئی کانٹیکٹ ہے, میرے بھائی میرے علم میں نہیں ہے. میری صدر صاحب سے دوبارہ ملاقات ہونی ہے, شاید آج ہی ہو جائے. دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, کیا وہ بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن جہاں تک میری اپنی ذاتی انفارمیشن کا تعلق ہے تو کوئی ایسا تعلق ابھی نہیں ہوا. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ آج 6 مہینے کے بعد پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی پولیٹیکل لیڈر کو خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی گئی ہے, وہ میں ہوں. آج میں خان صاحب کے پاس کوئی 1 گھنٹہ سے زیادہ عرصہ گزار کے آیا ہوں. بہت خوشی ہوئی ہے ان کو دیکھ کے. یہ شخص جو ہے یہ کسی اور ہی مٹی کا بنا ہوا ہے. اس کے چہرے کے اوپر اس سارے حالات میں بھی غلام حسین صاحب وہ اسمائل جو ہے وہ امبیڈڈ ہے. چلے